بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ عوام کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، بالخصوص خواتین کے اندر، مستورات کے اندر، کہ اکثر و بیشتر آپ حضرات نے بھی گھروں کی مستورات سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اسی طریقے سے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے اور ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو آدمی رات میں جھاڑو لگائے گا یا بال کاٹے گا یا ناخن کاٹے گا تو اس کی وجہ سے گھر میں مفلسی آئے گی، غربت آئے گی، مال میں کمی آئے گی، بیماریاں جنم لیں گی۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، آج انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کا شرعی حکم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے، غربت کا آنا، مفلسی کا آنا، مال کا کم ہونا، مال کا زیادہ ہونا، بیماریوں کا آنا، بیماریوں کا جانا، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے مال دے، جس کے مال میں چاہے کمی کر دے، جس کو چاہے بیمار کر دے اور جس کو چاہے شفا دے دے، اور اللہ پاک جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے مالدار بنا دے۔ یہ انسان کے قبضے سے باہر کی چیز ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ نے اپنی ذات سے جوڑا ہوا ہے۔ جھاڑو کے اندر ایسی کوئی کرامت اور معجزہ نہیں ہے کہ اگر آپ رات میں جھاڑو لگائیں گے تو اس کی وجہ سے گھر میں غربت آئے گی، مفلسی آئے گی یا پھر بیماریاں جنم لے گی۔ جھاڑو کے اندر ایسی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافت من الایمان، پاکی، صفائی، طہارت، صاف رہنا، صفائی رکھنا، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس نے فرمایا، سرور کائنات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت یعنی صاف ستھرا رہنا، گھروں کو صاف رکھنا، صفائی کو پسند کرنا، یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ تو جو چیز ہمارے ایمان کے اضافے کا حصہ بن رہی ہو، جس چیز کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہو، اور جو چیز آدھے ایمان کی گواہی دے رہی ہو، بھلا اس چیز سے گھروں میں نحوست کیسے آ سکتی ہے، یا زندگی میں نحوست کیسے آ سکتی ہے، یا اس چیز کے ذریعے سے گھر کے اندر بیماریاں کیسے جنم لے سکتی ہیں۔ صفائی کے ذریعے سے تو انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ یہ چاہے انسان دن میں صفائی کرے، رات میں صفائی کرے، کسی بھی وقت صفائی کرے، جس وقت بھی آدمی کو گندگی نظر آئے اس گندگی کو فوراً صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ جو حضرات ایسا کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، رات میں صفائی نہیں کرنی چاہیے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان کو شاید اس حدیث کا علم نہیں۔ ایک چیز تو یہی ہے کہ آج کل ویسے بھی مسلمانوں کی ہماری پہچان یہ بنتی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اگرچہ ذرا سی کڑوی ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ آج کل ہماری پہچان ہی یہ بن گئی ہے کہ جہاں زیادہ گندگی ہے، جہاں زیادہ کچرا ہے، جہاں زیادہ کوڑا ہے، جہاں کا ماحول ایک دم آلودہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے عالم نے اپنی بات کے اندر، اپنے بیان کے اندر اس چیز کو بہت اچھے سے بتایا تھا کہ آج کل یہ چیز ہماری پہچان بن گئی ہے کہ کسی بستی سے اگر گزر ہو، کسی گلی سے گزر ہو، اگر وہاں زیادہ گندگی ہے تو ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ کیوں ہوا یہ ایسا؟ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ایسی چیزوں کو اپنا لیا جن کا شریعت سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اگر ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے یا اس حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے یا اس حدیث کو اپنے لیے نمونہ بناتے تو ہماری گلی بھی صاف رہتی، ہمارا گھر بھی صاف رہتا، اور ہمارے جو آج کل بچے جو بڑی گندگی کے ساتھ گھومتے ہیں، 2 دن 4 دن تک نہیں نہاتے،
تو یہ بھی صاف رہتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے یہ بات رہتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایسی توہمات کے لیے دروازے کھول دیے کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر آپ رات کو جھاڑو لگائیں گے تو غربت آئے۔ تو بتائیے، جو آدمی اس سوچ کے ساتھ چلے گا بھلا اس کی زندگی میں صفائی کیسے آ سکتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ تو لہٰذا آخر میں پھر میں یہی بات کہوں گا کہ کسی بھی وقت جب بھی گندگی نظر آئے آدمی کو فوراً صفائی کرنی چاہیے اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنی پہچان ایسی بنانی چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعتاً یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آیت ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے کہ میں اپنے ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی میرے سامنے معافی مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ صفائی کو بھی پسند کرتے ہیں، طہارت کو بھی پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو جب یہ چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی تو اب ہمیں ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، ایک دم اپنی پوری شخصیت بنا کر رہنا چاہیے، اور اپنی بستی کو، اپنی گلی کو، اپنے گھر کو بالکل کلین رکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم دینی چاہیے، ان کے مزاج کے اندر یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ بیٹا اسلام کے اندر صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بلکہ دیگر اقوام کو اسلام نے ہی سکھایا ہے کہ تہذیب کیا چیز ہے، انسان کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب تو ایسا ہے کہ ہمیں استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے، تو بھلا وہ مذہب صفائی سے کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے تو بالکل غلط کرتے ہیں، اور بالکل یہ بات خلاف شرع ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جب بھی گندگی نظر آئے فوراً اس گندگی کو صاف کرے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رات میں بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اگر آدمی کے بال بڑے ہو چکے ہیں اور انسان کو دن میں وقت نہیں ملا، رات میں اس کے پاس وقت ہے تو وہ رات میں بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کا مسئلہ ہے، جب بھی بڑے ہو جائے، گندگی ان کے اندر ظاہر ہونے لگے تو فوراً ناخن بھی کاٹنے چاہیے۔ یہ تو عین فطرت ہے۔ ان چیزوں کو تو آدمی کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ میرے ناخن بڑے ہوئے نہ ہو، اسی طریقے سے میرے بال بڑے ہوئے نہ ہو، اسی طریقے سے میرے کپڑے بھی گندے سندے نہ ہو، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی گندگی نہ ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ بیٹا صفائی رکھنی ہے، روزانہ نہانا ہے، اور اپنی شخصیت کو روز بروز اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ تو یہ جو عوام کے اندر جو یہ غلط فہمیاں ہے اور جو یہ غلطیاں ہے، کوشش کرے کہ ہم اپنی زندگی سے بھی نکالیں اور دوسروں کی زندگی سے بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پڑھا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے، یا کسی فلاں ہمارے رشتہ دار نے کہا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے۔ جس چیز میں اللہ نے اور آپ کے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ رات میں جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی دن میں صفائی رکھے، لیکن اگر رات میں ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات میں ناخن وغیرہ، بال وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور اس درخواست یہ ہے کہ یہ چیز دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائے، تاکہ لوگ ان چیزوں سے خود کو بچائے اور اپنا عقیدہ مضبوط کرے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ مؤثر بالذات اللہ کی ذات، ساری چیزوں میں اثر ڈالنے والی اللہ کی ذات، اس کے علاوہ نہ جھاڑو سے کچھ ہوتا، نہ رات سے کچھ ہوتا، نہ دن سے کچھ ہوتا۔ جب اللہ چاہتے ہیں جس کو غریب کر دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں۔
تو امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی رسومات سے، بدعقیدگی سے اور اس طرح کی توہمات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.